یعلم ما یلج فی الارض، اس زمین میں کیا ہے جانتا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کیا نکلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وما ینزل من السماء، آسمان سے کیا چیز اترتی ہے وہ بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور آسمان میں کیا چیز چڑھتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس سے بہت زیادہ بڑی وسعت ہے اس کی۔ جب اس کی کرسی کی وسعت ہے تو پھر اس کے عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ جب اس کائنات کی اتنی بڑی وسعت ہے پھر اس کے سامنے اس کی کرسی اور اس کے عرش اور اس کی ذات کی وسعت کتنی ہوگی؟ هو الاول والآخر، اسی لیے فرمایا وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے بعد بھی ہے، اور وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اور اس کی جامع تفسیر کو قل هو اللہ کے اندر بند کیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف اپنی مخلوق کو دیا ہے وہ اتنا ہی دیا ہے جتنا ہماری عقول اس کو سمجھ سکتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہماری عقلوں سے کہیں زیادہ بلند ہے، کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہماری عقلیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کی ایک صفت کو بھی سمجھ نہیں سکتی۔ بس جتنا اس نے بتایا ہے ہماری عقل کے اعتبار سے، ہماری سمجھ کے اعتبار سے، ہمارے فہم کے اعتبار سے ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی گویا ہمارا علم بہت محدود ہے، بہت محدود ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی جو صفتیں بیان کیا قرآن میں، تو وہاں پر اپنی صفتوں کے ساتھ کمال بیان کیا ہے کہ یہ صفتیں جو تمہیں ایک حد تک سمجھ آتی ہیں، لیکن اتنا ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس صفت میں غالب ہے اور کمال رکھتا ہے۔ وہ اگر علیم ہے، اگر وہ اس کا علم اس کی صفت ہے، یعنی اللہ کی صفت علم وہ جاننے والا ہے، تو وہ اتنا جاننے والا ہے کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ کا علم ہے۔ وہ اتنا، اسی لیے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، کہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ آسمانوں میں ہو، کسی چٹان میں ہو، زمین میں کہیں پر ہو، اور چاہے سمندروں کے نیچے کہیں پر موجود ہو، یاتی بہ اللہ اگر اس کو لانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا، وہ اللہ کے علم میں۔ تو ہم ایک حد تک انسانی عقل کی جہاں انتہا ہے، ایک حد تک اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے بقدر انسان سے پوچھا جائے گا۔ انسان کا مواخذہ، انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے حقوق کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا اس کی عقل کے اعتبار سے کیا جائے گا، یعنی جتنا وہ سمجھ سکتا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عقول سے بہت زیادہ بلند ہے، ہماری سمجھ سے اور ہماری فہم سے زیادہ عظیم ہے، اور اپنی تمام صفتوں میں کمال رکھتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت ایک ایسی چیز ہے ہر دور میں، ہر جگہ اور ہر انسان کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی مذہب کا بھی انسان ہو، وہ دنیا میں رہنے والا کہیں کا بھی آدمی ہو، وہ اعمال کے اعتبار سے کتنا گھرا ہوا کیوں نہ انسان ہو، اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک بالا تر ہستی کو، اللہ کو، رب العالمین کو، چاہے اس کا نام کوئی بھی دے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، ایک ماورا ہستی ہے جو میری ذات سے ماورا ہے، اور جو نظام زمین آسمان کے نظام کو چلانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہر دور میں مانا گیا۔ ایون مشرکین مکہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا اعلان فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے پوچھئے، مشرکین سے پوچھئے، مشرکین عرب سے پوچھئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ پوچھئے ان سے زمین آسمان کو کس نے بنایا ہے، تو کیا کہتے تھے؟ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہتے تھے اللہ ہی نے بنایا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، آپ ان سے سوال کیجئے، مَن يُدَبِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین آسمان کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ آپ ان سے پوچھئے جب تم سمندروں میں جاتے ہو، اور یہ کون ہے جو پانی کے اوپر اتنی بڑے بڑے جہازوں کو اٹھائے ہوئے ہے کہ یہ جہاز پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور پانی کے اندر غرق نہیں ہو رہے، ادھر آپ ایک کنکرا ڈالیں تو پانی میں چلا جائے گا، لیکن لکڑی کے اتنے بڑے بڑے جہاز پانی کے اوپر، کون ہے جو انہیں چلا رہا ہے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن انحراف دنیا میں کہاں ہوا ہے؟ انحراف جب بھی ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اللہ کو مانا، لیکن ماننے کے ساتھ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے، جب اس کی بندگی کرنی ہے، تو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنایا۔ یعنی اللہ کو مانتے ہیں،
اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، زمین آسمان کا خالق مانتے ہیں، اس کا مالک مانتے ہیں، سارے مشرکین مانتے تھے، تو پھر دوزخی کیوں ہیں؟ پھر جہنمی کیوں ہیں؟ پھر انہیں کافر کیوں قرار دیا گیا؟ پھر وہ آگ میں کیوں جائیں گے؟ بار بار قرآن کریم جو شرک سے ڈراتا ہے، وہ شرک کیا بلا ہے؟ وہ شرک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت ہے تو اللہ کی عبادت خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت، اس سے ہر نبی نے بچایا ہے، ہر نبی کی یہ دعوت تھی، ہر نبی کا یہ پیغام تھا۔ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کو یہ کہنے کے لیے مشکل نہیں پڑی لوگوں کو کہ تم اللہ کو مانو، رب کو مانو۔ رب تو سارے مانتے تھے، صرف اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو یہ ہر نبی کی دعوت تھی، ہر نبی کی یہ دعوت تھی۔ اور جب جب قوموں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، توحید الوہیت کا یعنی اس کی عبادت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور دنیا ہی میں وہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے خود اعلان فرما دیا، سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا۔ آپ قوم فرعون کو دیکھیں، آپ قوم سبا کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، قوم نوح کو دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے بالکل نیست و نابود کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ شرک کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسروں کو شریک کر رہے تھے۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ذیلی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ذیلی تمام گناہوں سے، لیکن اپنی عبادت میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے، اس کے ساتھ غداری کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، الودود، محبت کرنے والا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے رحم کرنے والا ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ وہ تمام گناہ جو انسان اپنی ہوس کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، بے صبری کی وجہ سے، انسان جتنے بھی دنیا میں گناہ کر لے، جتنے بھی جرائم کر لے، یہ انسان کی کمزوریاں ہیں۔ وہی کمزوریاں بیان کی، انسان کی کمزوریاں ہیں۔ ان کمزوریوں کے ہوتے ہوئے آدمی جتنے بھی گناہ کر لیتا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ان توبہ کے بغیر بھی اگر وہ چلا جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو فرمایا قیامت میں بھی اگر پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، میرے بندے اگر تو قیامت کے دن میرے پاس آئے گا اور اتنے گناہ تیرے ہوں گے کہ زمین کی مٹی کے برابر تیرے گناہ ہوں، زمین کی مٹی کے برابر یعنی پوری زمین کا جتنا وزن ہے اتنا تیرے گناہوں کا وزن ہو، ثم لتقیتنی، اور تو قیامت کے دن مجھ سے ملے، لا تشرک بی شیئا، لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہونا چاہیے، لغفرت لک ولا ابالی، میں چاہوں تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے اتنے بڑے گنہگار کو کیوں معاف کر دیا۔ اسے معلوم ہوا ہماری زندگی کی تمام ترجیحات اعمال میں، تمام نیک اعمال میں، تمام اچھائیوں میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اور اس کو جاننا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا کہ شرک کیا ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے، جس کے آ جانے سے ہماری ساری نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر بفرض محال آپ سے بھی شرک ہو جائے، یہ تو کوئی ایسا تو ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ہمیں بطور نصیحت کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اگر آپ سے بھی شرک ہو جائے گا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے بھی سارے اعمال کو بھی ضائع کر دیں گے، کوئی وزن ان کا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ آپ کے کتنے اعمال ہیں انسانیت کے لیے، ہمدردی ہے، اخلاق ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کی رافت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا شفقت ہے، آپ کی عدل ہے، آپ کا انصاف ہے، دنیا میں بڑے بڑے آپ نے اچھے کام کیے ہیں، یہ سارے کاموں کی حیثیت توحید کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ توحید کے ذیل میں اگر توحید ہے اس کے بعد یہ سارے قابل قبول ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، کسی ادارے میں رہتے ہیں، کسی گھر خاندان کے ادارے میں رہتے ہیں، اور اگر آپ اس ملک سے وفادار ہیں تو پھر آپ ذیلی طور پر کتنے بھی قانون توڑ دیتے ہیں، کتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، کتنے بھی جرم کرتے ہیں، حکومت آپ کو غداروں کی سزا نہیں دیتی۔ آپ کو جو قانون ہے، جو آپ نے توڑا ہے، وہ آپ پر لاگو ہوتا ہے، لیکن ایک غدار کی جو سزا ہے وہ آپ کو نہیں دی جاتی، کیونکہ ہر ملک جانتا ہے یہ ملک کا وفادار ہے،
اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے فلاں قانون ٹوٹا ہے، فلاں جرم ٹوٹا ہے، لیکن ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے. اور اگر آپ کسی ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، کسی ادارے کے ساتھ غداری کرتے ہیں، تو آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا. آپ کے سارے اچھے کاموں پر پانی پھر جائے گا. آپ کی ساری نوکری، ساری سروس، ساری خدمات، آپ نے کتنے عظیم عظیم کارنامے کیوں نہ دیے ہوں، انسانیت کے لیے کتنی بڑی خدمت کی نہ دی ہو، دنیا کا ایک ادارہ اور ملک بھی آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ ملک کے غدار ہیں. وہ کہے گا آپ کی ساری کمال، آپ کی ساری خوبیاں، لیکن اس ملک کے آپ غدار ہیں، آپ کو معاف نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ توحید میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو آپ اللہ کے غدار ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس معاملے میں غداری کرتے ہیں تو پھر آپ کی ساری نیکیاں، انسانیت کی محبت، ہمدردی، رافت، شفقت، یہ ساری نیکیاں آپ کی کوئی وزن اللہ کے ہاں نہیں رکھتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا فائدہ آپ کو دے دے گا، یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ ان کا فائدہ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے گا. اس لیے یہ اولیات، یہ دین کی حکمتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ دین کی حکمتیں ہیں. بہت سارے لوگ دین کی حکمت کو نہیں سمجھتے، فہم دین نہیں ہے، تو وہ بہت سارے دوسرے لوگ جو غیر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توحید چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں بہت نیک ہے، فلاں کی یہ خوبی ہے، فلاں کی وہ خوبی ہے. ٹھیک ہے ان کی خوبیاں ہیں، لیکن وہ دنیا کی خوبیاں ہیں، وہ قیامت کے دن ان کو نجات نہیں دے سکیں گی، وہ ان کو کامیاب نہیں کرا سکیں گے. اس لیے اولیت دین کا حصہ ہے، فہم دین کا حصہ ہے، حکمت دین کا حصہ ہے. ہم کو ہر چیز کو اس کی ترتیب کے ساتھ رکھ کے دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنی ہے، بندگی. اور اسی لیے میں نے جو آج شروع خطبہ میں پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ وہی عبادت، وہی توحید جو مقصد انسانیت ہے، جس پہ نجات ہے، جو اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ ہے، وہی اصل مقصد ہے انسان کا. یعنی اس توحید کو قائم کرنا اصل مقصد ہے. ہمارے اور آپ کے دنیا میں آنے کے، وجود ہونے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے، خالص اللہ کے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل اختیار کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجز بنا دینا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے ہوئے بے انتہا اس سے محبت رکھنا، اس کا خوف رکھنا، اور عبادت کے معاملے میں جو اس نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو ادا کرنا. عبادت میں دیکھ لیجئے، جیسے نماز ہے، یہ عبادت ہے، قرآن ہے، یہ عبادت ہے، ذکر ہے، یہ عبادت ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، یا بنی الاسلام والا خمس، جب ہم کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے تو یہ عبادت ہے. یہ تمام چیزیں عبادت ہیں. اور عبادت ان تمام چیزوں کو کہا جائے گا کہ جو چیزیں اصلاً اللہ کے حکم کے بالکل تابع ہیں اور اب اپنے عقل سے کوئی دخل نہیں دے سکتی. دنیا کے اندر جتنے امور ہیں ان کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک چیزوں کو امور عادیہ کہا جاتا ہے، امور عادیہ دنیاوی امور، اور ایک چیز ہے امور عبادت، جن کو امور عبادت کہا جاتا ہے. ایک امور عادیہ یا امور دنیا کے کام، ان میں بھی شریعت کے احکام ہیں، لیکن یہ حیثیت ثانوی ہے. سب سے پہلے اسلام کی توجہ، بنیادی توجہ وہ امور عبادت کی طرف ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، یہ اصل مقصد ہے آپ کا. اس کے بعد پھر آپ دنیا کے کام کریں، یہ آپ کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، یہ زندگی کا مقصد ہے. اور جو دنیا کے کام ہیں وہ آپ کے شریعت کے دائرے میں کرنے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہے. ثانوی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کہیں ضرورت پڑے تو آپ ان دنیا کے کاموں کو کم بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا کر سکتے ہیں، چھوٹا کر سکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو عبادت کے لیے قربان بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ دنیا کے کام یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، لیکن وہ اصل نہیں ہے. اصل چیز اللہ کی عبادت ہے. مثلا نماز ہے، آپ دیکھیں نماز کا جب اعلان ہوتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن پکارا جائے نماز کے لیے تو حکم کیا ہے؟ دنیا کا کام، تجارت ایک عظیم کام ہے، حالانکہ دنیا کا کام ہے لیکن اس پر آپ کو ثواب مل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایماندار تاجر ہے، امانت داری سے تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، صحابہ کرام کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، صالحین کے ساتھ. یعنی کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے. پاکیزہ تجارت کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس سب چیزوں کے باوجود یہ دنیاوی عمل ہے، یہ دنیاوی عمل ہے. اور یہ دنیاوی عمل
جب عبادت کے لیے پکارا جائے، جو اصل ہے عبادت انسانی زندگی یعنی فرائض نماز، دیکھیے جب پکارا جائے تو حکم ہے فوراً ان کو چھوڑ کر آپ مسجد میں آ جاؤ، اس کو بند کر دو، کاروبار روک دو، قربان کر دو اس کو، یہاں پر آ جائے مسجد کے اندر۔ نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی اس وقت آپ کو نماز کے اندر ہے، اصل کامیابی آپ کی عبادت کے اندر ہے۔ اس وقت کاروبار ٹھیک ہے، وہ اچھی چیز ہے، آپ کا کوئی اور مشغلہ ہے، اچھی چیز ہے، کاشتکاری ہے، اچھی چیز ہے، آپ ذمہ داری کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے، اس پہ اللہ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، لیکن وہ دنیاوی کام ہے۔ اس وقت میں جب فرائض، جب عبادت کا وقت ہو رہا ہے، آپ پر ایک عبادت فرض کی جا رہی ہے اور وہ عبادت فرض کے درجے میں ہے، تو آپ کو تمام دنیا کے کام چھوڑنے پڑیں گے، ان کو قربان کرنا پڑے گا عبادت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ فرق اگر ہمیں سمجھ میں آئے کہ عبادت کتنی اہم ہے اسلام کے اندر، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اصل اگر تم اس مقصد کو سمجھ لو، اللہ کی بندگی کو سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے فرائض، اس کی عبادت کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد جو دنیاوی کاموں میں تم جب لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان دنیاوی کاموں میں بہت ساری سہولتیں تمہارے لیے پیدا فرما دے گا، یعنی گویا انہی عبادتوں کا انعام اور صلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، عبادت کے لیے نماز کے لیے آتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، روزہ ہے تو روزہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے اور جو واجبی امور ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، علم کا حاصل کرنا ہے، یہ سب عبادت ہیں درجہ بدرجہ، کوئی فرض ہے، کوئی سنت ہے، کوئی نفل ہے۔ جو آدمی بھی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے اور عبادت میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کی کچھ چیزوں کو چھوڑتا ہے، دنیاوی معاملات کو چھوڑتا ہے، کچھ کو ترک کرتا ہے، کم کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے، اور وقت نکال کر عبادت کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو غنا سے بھر دیتا ہے۔ غنا یعنی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فقر اور محتاجی ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کا تمنگر بنا دیتا ہے اس کو، اور اس کے جتنے امور و معاملات دنیا میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو اپنے فضل سے سمیٹ دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے بہت سارے کام بکھرے ہوئے ہیں، کہیں اس دفتر میں جانا ہے، کہیں وہاں جانا ہے، کہیں وہاں جانا ہے، بے شمار کام ہوتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب آدمی ان کو نمٹانے جاتا ہے تو بہت سے کام پھیلے ہوتے ہیں، مہینوں میں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، کام نہیں ہونے پاتے۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی وقت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نماز کے لیے، عبادت کے لیے، یا جو بھی عبادت کے کام ہے ان میں وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی کام جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو سمیٹ دیتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کا وہ ٹائم جو ادھر برباد ہو رہا ہے۔ اصل میں انسان خواہش پرست ہے، مطلب پرست ہے، مفاد پرست ہے، وہ دنیا کے مفاد کے لیے عبادت کو چھوڑتا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے میرا وقت ضائع ہو جائے گا، اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو فلاں دفتر میں فلاں حاکم ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، فلاں افسر چلا جائے گا، فلاں کام یہ ہو جائے گا۔ یہ شیطان ہے جو اس کو دنیا کے کاموں میں الجھا کر عبادت سے پیچھے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر، اللہ پہ توکل رکھ کر وہ عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بکھرے ہوئے کام ہیں وہ جمع کر دیتا ہے۔ ممکن ہے وہ ایک ہی دفتر میں پہنچے سارے کام ہو جائیں، وہ مہینوں کا کام اللہ تعالیٰ ہفتوں میں کروا دے، ہفتے کا کام اللہ تعالیٰ دنوں میں کروا دے۔ تو جتنا وقت اس نے عبادت کے لیے لگایا ہے، حالانکہ عبادت کا مقصد تو اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے گا، یعنی اصل صلہ آدمی کو عبادت اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ اس کا صلہ ہمیں قیامت میں عطا فرمائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادات کو اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا فائدہ دنیا میں ملے، یعنی عبادات اس نیت سے نہیں کرنی چاہیے، کوئی عبادت بھی ہو اس کا مقصد اللہ کی رضامندی اور اصل مقصد اس کا آخرت کی خوشنودی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص نیت کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جو بھی کوئی آدمی ایسا علم حاصل کرتا ہے اور اس علم سے دنیا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور آخرت کے لیے کرنی ہے۔ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فضل کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھی بہت ساری برکتیں اس عبادت سے ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے نماز ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اب دیکھیے نماز کے لیے طہارت ہے، وضو کرتا ہے، جیسے یہ آدمی وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ آنکھ کے کناروں سے جب پانی واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. بازوں کو دھوتا ہے، بازوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پاؤں کو دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے اور دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے میری توبہ قبول فرما، ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی توبہ قبول ہوئی، اور مجھے پاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسی عبادت ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس وضو کی وجہ سے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے. آپ دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملنا ہے، اس کا ثواب آپ کو جنت میں پتہ چلے گا. یہ ایک ایک سجدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رات کی تاریکیوں میں مسجد میں جا رہے ہیں ان کو قیامت کے دن نور کامل اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. کوئی نور نہیں ہوگا میدان محشر میں. جب تاریکیاں چھا جائیں گی تو ان کے لیے اللہ نور دے گا جو رات کی تاریکیوں میں چل کر مسجدوں میں آ رہے ہیں، نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ اس کا صلہ دنیا میں نہیں چاہتے، وہ صلہ اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا. لیکن اس کے باوجود بہت سارے انعام فضل اللہ تعالیٰ دنیا میں. جب آپ طہارت حاصل کرتے ہیں تو آپ کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، آپ کو دنیا کی طہارت بھی مل جاتی ہے. آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں سنت سمجھ کر، اس کا ثواب آپ کو وہاں ملتا ہے، لیکن دنیا میں بھی آپ کی شکل و صورت ہے خوبصورت نظر آتی ہے. آپ مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو، جماعت کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 27 گنا بڑھ جاتا ہے. ایک نماز 27 گنا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے عبادت کا. لیکن اس کا ثواب آخرت میں ملے گا. ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت سارے دوسرے فوائد، یہ دنیا کے کچھ فائدے ضمناً آپ کو مل جاتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے شریعت کی، اور نہ ہمارا مقصود ہونی چاہیے، اور نہ عبادتوں کو ان مقصود سے کیا جائے کہ یہ دنیا کے فائدے ہیں. اس لیے کہ اگر دنیا مقصود بنا کر عبادت کی جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی. عبادت اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، آخرت کے لیے عبادت یہ اصل ہے. جب ہم انہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت ساری چیزیں ہمیں دنیا میں اس کے فوائد عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں عرض کر رہا تھا کہ انسانی زندگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی وقت نکال کر عبادت کے لیے آتا ہے، عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، یعنی جو اصل ہے زندگی کا مقصد، تو اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں غنا پیدا کر دیتا ہے، اور جو دنیاوی امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اور کوئی آدمی وقت نہیں نکالتا، ٹائم نہیں نکالتا عبادت کے لیے، تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی پیشانی میں لکھ دیتا ہے. اس کے فقر کو اس کی پیشانی میں لکھ دیتا ہے. یعنی وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، ہر وقت گلا کرتا ہے، ہر وقت شکوا ہے، میرا یہ کام نہیں ہوا، میرا یہ کام نہیں ہوا، میری یہ مصیبت ہے، مجھے یہ پریشانی ہے. کبھی اسے سکون میسر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی عذاب کی شکل ہو جاتی ہے. حالانکہ ساری چیزیں موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کا فقر ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کی پریشانیاں کم ہی نہیں ہو رہی. اور دوسرا وَمَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. اتنی مصروفیت اس پر غالب آ جاتی ہے، ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، وہاں جاتا ہے تو ایک کام نمٹانے کے لیے وہ کام آگے 10 جگہ پھیل جاتا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہ کام اور 10 جگہ پھیل جاتا ہے. یوں ایک دن کا کام ہفتوں میں، ہفتے کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام سالوں بکھر جاتا ہے. زندگی دوڑ دھوپ میں اور گھسٹ گھسٹ کے پوری ہو جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے ایک عذاب اس پر مسلط ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا، جب وہ عبادت کے لیے نہیں آ رہا، اللہ کی بندگی کے لیے نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اصل مقصد انسانی زندگی کا اللہ کی عبادت ہے. جب ہم عبادت کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، توکل کریں گے، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہمارے امور عادیہ، میں نے کہا جو دنیاوی امور ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت پیدا کرے گا. اب ہم آتے ہیں امور عادیہ کی طرف. امور عادیہ جو دنیاوی امور ہیں، اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ یہ غیر اہم ہیں. سمجھ رہے ہیں ہم؟ عبادت یہ اصل ہے، یہ مقصد ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امور عادیہ یا دنیا کے امور ہیں یہ غیر اہم ہیں، وہ بھی اہم ہیں، لیکن وہ تابع ہیں عبادت کی. یعنی اصل عبادت ہے، اس کے بعد جب عبادت کر لیں وہ مقدم ہے. جیسے توحید میں سب سے پہلے توحید ربوبیت، اس کے بعد توحید الوہیت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت کے بعد پھر آپ کے معاملات و دنیاوی امور. یہ ترتیب ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو جب آپ عبادت کر لیں، فرائض ادا کر لیں، اللہ کی بندگی کو ادا کر لیں. دیکھیں قرآن مجید کیا فرماتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پوری ہو جائے پھیل جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر تلاش کرو اللہ کے فضل کو. دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے.
حکم دیا جا رہا ہے، قرآن کا حکم ہے، کہیں پر واجب ہو جاتا ہے، جب آپ شادی شدہ ہوں، بچے ہوں تو آپ پر واجب ہو جائے گا حکم، آپ کے ماں باپ بوڑھے ہوں تو آپ کو رزق کمانا واجب ہو جائے گا، آپ کے پاس خود اتنا زیادہ مال نہ ہو کہ آپ زندہ رہیں تو آپ پر واجب ہو جائے گا یہ حکم۔ حالانکہ امور عادیہ ہیں، دنیاوی امور ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں وجوب کا درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ تمام امور یاد رکھیں، دنیاوی امور یہ انسان کی نسبت سے قائم ہوتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے، اصل الاصول میں نہیں آتے، اصل الاصول میں نہیں آتے، یعنی جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا ہے اس پر یہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی، والدین کی خدمت بہت بڑا اعزاز ہے اسلام میں، سمجھ رہے؟ والدین کی خدمت کرنا بہت بڑا مقام ہے، ماں کو جنت، ماں کے پاؤں کو جنت کے، وہ ماں کے قدموں کو جنت قرار دیا گیا کہ اگر ان کی خدمت کرو گے تمہیں جنت ملے گی، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں پایا، بچپن میں اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی قرآن مجید کی ان بے شمار آیات پر عمل نہیں کر رہا، اس کا دین کمزور ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ ایک اسلام کا حکم تھا، قرآنی آیات ہیں اس کے اندر۔ تو اب اس نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو گویا اتنے قرآن کی آیتوں پر اس کا عمل نہیں ہوا، ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو نسبت کے اعتبار سے اگر ہوں گے تو واجب تھا، اگر ہوں گے نہیں تو واجب نہیں۔ یا ایسے ہی مثلا تجارت کے احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے، تجارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تجارت کے بے شمار احکام قرآن میں بیان ہوئے۔ اب ایک آدمی تجارت نہیں کرتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی نے قرآن مجید کی اتنی آیتوں پر عمل نہیں کیا، یہ 20 آیتوں پر اس آدمی کا عمل نہیں ہے کیونکہ یہ تجارت نہیں کرتا، اس کو تجارت کرنا چاہیے تاکہ قرآن کی آیتوں پر عمل ہو جائے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکام، اصل احکام آپ کی اوپر عبادت تھے جو ہر آدمی پر فرض تھے، اس کے بعد جو کام ہیں وہ اپنے اپنے شعبے کے اعتبار سے۔ آپ تجارت کریں گے تو آپ کو تجارت کے جو احکام ہیں جو شریعت کے وہ آپ پر لاگو ہو جائیں گے۔ آپ زراعت، کسانداری کی کاشتکاری کریں گے تو جو زمین کے احکام ہیں وہ آپ پر لاگو ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، صنعت کا، حرفت کا کام کرتے ہیں، تو اس شعبے میں جو شریعت کے قانون ہیں وہ آپ پر لاگو ہوں گے۔ تو آپ کو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پورے قرآن پر عمل نہیں کیا، آپ نے قرآن کی پوری آیتوں پر عمل نہیں کیا کیونکہ آپ نے فلاں شعبے میں کام نہیں کیا، فلاں آیتوں پر آپ کا عمل نہیں ہو سکا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر آپ عبادت چھوڑیں گے، عبادت کا کوئی حکم ترک کریں گے، چاہے آپ کاشتکار ہوں، چاہے آپ تاجر ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی شعبے کو دنیا میں اختیار کریں، عبادت کو جب آپ چھوڑیں گے تو کہا جائے گا کہ آپ کے دین کا نقص ہے، آپ کے دین کی کمزوری ہے، آپ کے عمل کی کمزوری ہے، آپ دین میں کمزور ہیں، کیونکہ آپ نے اصل الاصول کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اصل مقصد تھا بندگی، اللہ کی عبادت، اس کو آپ نے چھوڑا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا نقص ہوگا۔ تو اس لیے دنیا کے امور جتنے بھی ہیں یہ اپنے اپنے شعبے کے اندر جہاں شریعت کا جو حکم ہو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، اس کی پابندی کے تحت جب ہم وہ دنیا کے امور بھی اختیار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے 2 الفاظ استعمال کیے، عام طور پر 2 الفاظ ہیں، ایک ہے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور ایک ہے اطیع اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ دو الفاظ عام طور پر قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، اللہ کی عبادت کرو اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ تو اس میں فرق یہی ہے کہ جہاں عبادت کی جائے گی تو وہاں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جو احکام عبادت کے ہیں وہاں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اطاعت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، یعنی عبادت اللہ نے جیسے بتایا ویسے ہی کرنی ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور اطاعت، جب اطاعت کا حکم ہوگا تو وہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اور پھر اطاعت میں درجہ بدرجہ، عبادت میں تو کوئی اطاعت میں شریک نہیں ہے، تشریع امور میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے امور میں جو شریعت کے احکام بیان کیے ہیں وہ بھی اطاعت کے درجے میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو دنیاوی احکام ہیں جہاں پر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہاں ہم اپنے امیر، اپنے ذمہ دار کی بھی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے امراء کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو تمہارے ذمہ دار ہوں، امیر ہوں۔ دیکھو عبادت کے بارے میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا، بلکہ عبادت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا، ڈائریکٹ کہا کہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور تم رسول کو بھی اگر شریک کرو گے عبادت میں تو مشرک کہلاؤ گے۔ یعنی عبادت کا جہاں معاملہ ہوگا وہاں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، نہ رسول کو شریک کیا جائے گا، نہ کسی نیک ولی کو، نہ کسی صالح کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ لیکن اطاعت کے معاملے میں درجہ بدرجہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور پھر اولی الامر کی اطاعت ہے۔ اولی الامر سے بھی مراد جو علماء ہیں، واعظین ہیں، داعین ہیں، ان کی اطاعت شریعت کے دائرے میں کرنی ہے، یعنی اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو آپ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے،
اس لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اولی الامر سے، اپنے امیر سے، اپنے سربراہ سے، اپنے لیڈر سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا اللہ رسول کا حکم کیا ہے، وہی معاملہ حرف آخر ہوگا۔ اگر وہاں بات نہ ٹکراتی ہو تو پھر آپ اپنے امیر کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے ہمیں دین کا یہ کنسپٹ، یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں اولیات کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی الوہیت توحید، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور جو دنیاوی ذمہ داری ہیں، اس میں حقوق العباد سارے شامل آ جاتے ہیں، تمام حقوق العباد۔ اس کے بعد دنیاوی ذمہ داریاں، اس میں جو اللہ کے حکم ہیں ان کی پابندی کرنی ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے حکم بنا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دنیاوی امور میں جہاں اللہ تعالیٰ نے احکام، اسی لیے عبادت میں احکام زیادہ ہیں اور دنیاوی امور میں احکام شرعی کم دیے گئے ہیں۔ عبادت میں احکام سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگا سکتے، عقل استعمال نہیں کر سکتے، جو حکم ہے اسی کی پابندی۔ جیسے نماز، آپ دیکھیں نماز ہم شروع کرتے ہیں تو خالی وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک کم از کم 450 مسائل ہیں، 450 حکم ہیں۔ خالی ایک چھوٹی سی نماز 10 منٹ کی نماز میں 450 حکم شریعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں اصل یہ ہے کہ ہم کوئی عبادت اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، کوئی عقل اپنی استعمال نہیں کر سکتے، جو حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ یہ عبادت کا خاصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبادت کا خاصہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی چیز اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتی، کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ ہم جو شریعت کا حکم ہے اس کا فوراً کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے، یہ عبادت کی اصل ہے۔ اچھا، جو دنیاوی امور ہیں، عادی امور، جو دنیا کے امور ہیں ہمارے، ان میں جہاں شریعت کا حکم ہے ہم اس کی فرما برداری کریں گے، اور اس کے بعد اس میں اپنی طرف سے بھی ہم قانون بنا سکتے ہیں، اپنی طرف سے۔ یعنی اپنی طرف سے مراد جیسے تجارت ہے، تجارت ایک دنیاوی امور ہے، دنیاوی کام ہے، اس میں شریعت کے ان حکام کی پابندی ضروری ہے جو شریعت نے بیان کی، جیسے عدل و انصاف ہو، امانتداری سے تولا جائے، سچ کہا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے کسی کو، خرید و فروخت والے کو۔ یہ مخصوص احکام شریعت کے ہیں، بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ تجارت میں اپنی طرف سے ذیلی طور پر جتنے قانون بنائیں، انجمن بنائیں، ٹریڈ انجمن بنائیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اور شکلیں بنا لیں، کوئی اور اس میں بے شمار لاز بنائیں، قانون بنائیں، ان کی پیروی کریں، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو اسلام کے بنیادی جو حکم ہیں اس باب میں وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، بس۔ تو اس میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں تمام دنیاوی امور میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سیاست حکومت ہے، حکومت میں اسلام نے کچھ احکام دیے ہیں کہ امیر کو ایسا ہونا چاہیے، اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اس کو یہ احکام عدل انصاف کی حکومت قائم کرنی چاہیے، یہ نظام ہونا چاہیے، امیر کے احکام یہ ہیں، معمور جو لوگ اس کی بات ماننے والے ان کے احکام یہ ہیں۔ کچھ احکام شریعت نے ان کو دے دیے۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کے بعد ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیلی طور پر ہم اپنی عقل سے بے شمار قانون بنا سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت میں، اسلامی مملکت میں، اسلامی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کے جو حکم ہے وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، اس کے ذیل میں آپ دیکھتے ہیں ملک اپنے قانون بناتے ہیں، عدالتیں چلتی ہیں، بے شمار اس میں قانون بنائے جاتے ہیں، ذیلی قوانین ہوتے ہیں، ٹریفک کے ہیں، نظام کے ہیں، تجارت کے ہیں، کاروبار کے ہیں، معیشت کے ہیں، شہروں کے ہیں، بلڈنگوں کے ہیں، عمارتوں کے ہیں، پانی کے، ہزاروں قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام قانونوں میں جو بنیادی قانون ہے ان کی شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، باقی ہم بنا سکتے ہیں۔ اور اس کی بے شمار دلیلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ کھجوروں کی تعبیر کیا کرتے تھے، کھجوروں کو ملاتے تھے نر اور مادہ کو تو اس میں فصل زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اس کو چھوڑ دو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے دوسرے سال ہوا تو فصل کم ہوئی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سال ہماری فصل کم آئی ہے۔ اللہ کے فرمایا، پوچھا کیوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا آپ نے جو ہمیں منع کیا تھا کہ اس کی ہم نخلا جو کرتے ہیں نر اور مادہ کو ملاتے ہیں وہ ہم نے نہیں کیا، آپ کے حکم کی پیروی کی، تو اس لیے فصل کم آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہا کہ لوگوں دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر دین کی کوئی بات میں تمہیں بتاؤں تو اس کی پیروی کرو، اور اگر دنیا کی کوئی بات تمہیں زیادہ بہتر لگے تو تم اسی پر عمل کرو، کیونکہ تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے معاملات میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دنیاوی تمام معاملات میں شریعت نے اگر کوئی حکم دیا ہے،
اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو اس حکم کی پابندی ضروری ہے. اس حکم کے بعد ذیلی طور پر اگر کوئی حکم لگایا جائے، بنایا جائے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ شریعت کے احکام کا جو ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے ہماری مملکتیں، ہمارے ملک، ہمارے نظام، ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اپنے دین کا فہم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ فہم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر ہم کسی چیز پر فہم حاصل نہیں کرتے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور صحابہ کرام دعا فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں دین کے بارے میں، تو آپ نے قرآن مجید کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا یہ قرآن مجید ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا.